کچھ اس طرح سے کسی نے کہا خدا حافظ، کہ جیسے بول رہا ہو خدا خدا حافظ۔ میں ایک بار پریشاں ہوا تھا اپنے لیے، جب اس نے روتے ہوئے بولا تھا خدا حافظ۔ تو جس کے پاس بھی جا تجھے اجازت ہے، تجھے خدا کے حوالے کیا خدا حافظ۔ اور مکان گرتے رہے، لوگ فوت ہوتے رہے، میں دیکھتا رہا کہتا رہا خدا حافظ۔ پھر ایک روز مقدر سے ہار مانی گئی، جبین چوم کے بولا گیا خدا حافظ۔ میں اس سے مل کے اسے دکھ سنانے والا تھا، سلام کرتے ہی جس نے کہا خدا حافظ۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئی بیکس میڈیا نیٹ ورک پروگرام میوزیکل ہائی وے، اور میں ہوں آپ کا میزبان فرحان احمد۔ ناظرین، جیسا کہ آپ تمام کو علم ہے کہ میرے پروگرام میں گلگت بلتستان کے ہر پروگرام میں گلگت بلتستان کے کوئی نہ کوئی ٹیلنٹڈ سنگر، کوئی میوزیشین یا پھر کوئی پوئٹ، کوئی شاعر، گلگت بلتستان کا کوئی نہ کوئی اچھا فنکار ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ گلگت بلتستان میں جو چھپا ہوا ٹیلنٹ ہے اس کو آپ تمام کے سامنے لانے کی۔ سو آج ایک چھپا ہوا ٹیلنٹ ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت اچھا لکھتے ہیں اور بہت اچھے شعر کہتے ہیں، بہت اچھے شاعر بھی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے عباس پیارے۔ اس کے نام میں بھی ایک سوال ہم اس سے ضرور پوچھیں گے کہ عباس ان کا نام ہے، اور اس کو بڑے پیار سے ان کے جو پیارے ہیں، ان کے جو چاہنے والے ہیں، اس کے جو اپنے ہیں، وہ اس کو عباس پیارے کہتے ہیں۔ عباس پیارے کیوں کہتے ہیں؟ آئیے تو عباس سے ہی جانتے ہیں۔ عباس صاحب، خوش آمدید کہیں گے آئی بیکس میڈیا نیٹ ورک کے اسٹوڈیو میں آپ کو۔ بہت شکریہ، آپ نے مدعو کیا۔ کیسے مزاج ہے؟ سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو اپنا حال احوال بتائیے۔ حال یہ ہے کہ اپنی حالت پر غور کرنے سے بچ رہا ہوں میں۔ ارے الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ تو عباس صاحب، سب سے پہلے یہ سوال آپ سے ہوگا کہ عباس پیارے آپ نے نام رکھا ہے، جی۔ پیارے کے پیچھے کیا بات ہے؟ آپ پیارے ہیں ماشاءاللہ، نو ڈاؤٹ، لیکن اس نام کے پیچھے کیا بات ہے؟ کیونکہ جہاں تک میں نے دیکھا ہے آپ کے فرینڈ سرکل یا جتنے بھی آپ کے فیلوز ہیں، آپ کو پیارے نام سے زیادہ جانتے ہیں۔ بالکل۔ تو اصل میں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شعراء حضرات جو ہیں اپنے نام کے ساتھ تخلص ضرور رکھتے ہیں، جی، تو میں نے پھر اس جو ہے نا اسی مناسبت سے میں نے اپنا نام جو ہے پیارے رکھا۔ تو پیارے کی جو ہے ایک بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی بڑا اچھا تھا تو انتقال کر گیا ہے، یعنی پیارے ہو گئے ہیں اللہ کو، تو اس اعتبار سے پھر میں نے اپنا نام جو ہے پیارے رکھا۔ ٹھیک، صحیح۔ تو شاعری کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، شاعری سب سے زیادہ آپ کو کس کی پسند ہے؟ مجھے بنیادی طور پہ جون ایلیا صاحب بہت پسند ہیں، کیونکہ انہوں نے وجود کی نفی کی ہے، تو میں پھر اس اعتبار سے ان کو بڑا چاہتا ہوں۔ صحیح۔ جون کو آپ نے پڑھا ہے؟ جی بہت پڑھا، سمجھتے ہیں جون کو؟ بالکل سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ اس بات میں کتنی سچائی ہے، کہتے ہیں بڑے بڑے شہرا حضرات کہ جون کو سمجھنا بہت مشکل ہے، اور آج تک جون کو کوئی سمجھ نہیں پایا۔ بالکل ایسا ہی ہے، جون صاحب کی شاعری بلا شبہ بہت مشکل ہے، کیونکہ ان کے ہر شعر پہ جو ہے نا فلسفہ محیط ہے، ہر شعر فلسفے کے اوپر ہے، تو پھر اس اعتبار سے پھر شعر ان کے سمجھنا کافی مشکل ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ جون کی کون سی شاعری آپ کو پسند ہے؟ جون کی شاعری فلسفے پہ محیط جتنے اشعار ہیں، جتنی غزلیں ہیں یا نثر کے اوپر جتنا کچھ انہوں نے لکھا ہے، وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ صحیح۔ تو ہمارے ناظرین کو کچھ سنانا پسند کریں گے؟ ضرور سنائیں گے، ضرور۔ جون صاحب کا ایک شعر ہے کہ آسمانوں سے گر پڑے یعنی ہم زمین کی طرف اڑان میں تھے، تو ان کا یہ شعر ہے، کیونکہ اس میں بہت بڑی بات کی ہے جون صاحب نے۔ تو اگر آپ کوئی غزل سننا چاہتے ہیں تو ضرور غزل جی، کیوں سنائیں نہیں، گے۔ ارشاد سنائیے۔ نیا ایک ربط پیدا کیوں کریں ہم، بچھڑنا ہے تو جھگڑا کیوں کریں ہم، اور خاموشی سے ادا ہو رسم دوری، کوئی ہنگامہ برپا کیوں کریں ہم۔ اور ان کا اس غزل کا بڑا پیارا شعر ہے کہ یہ کافی ہے کہ ہم دشمن نہیں ہیں، وفاداری کا دعویٰ کیوں کریں ہم۔ کیا کہنے نہیں دنیا کو جب پرواہ ہماری، تو پھر دنیا کی پرواہ کیوں کریں ہم۔ کیا کہنے، بہت اعلیٰ۔ جون کے علاوہ کس شاعر کو آپ نے پڑھا ہے؟ سچ کہوں تو جون کے علاوہ میں نے کسی شاعر کو نہیں پڑھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جون اس صدی کے مستند شاعر ہیں، اور میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ میں جون سے پہلو بچا کے کسی اور شاعر کو پڑھوں، کیونکہ میں جس وجہ سے یا جن وجوہات کی بنا پہ شاعری کی طرف راغب ہوا ہوں، وہ تمام وجوہات جون نے اپنی شاعری میں بیان کی ہیں۔ تو میں شاعری کیا ہے آپ کی نظر میں؟
شاعری سوال ہے، شاعری شعور کا نام ہے۔ ہوں ایک شاعر کون ہوتا ہے؟ شاعر وہ ہوتا ہے جو سماج کو سوال اٹھانے کی اہلیت بخشے، ٹھیک ہے؟ شاعر سوال اٹھانے کی ہمت بخشتا ہے۔ شاعر حساس چیزوں کے اوپر بات کرنے کے لیے انسان کو جو ہے نا مطلب جو ہے انسان کو مجبور کرتا ہے۔ جون کو پڑھنے کے بعد میں سمجھتا ہوں میرے اندر بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے، شعور آیا ہے میرے اندر۔ میں مطلب دیگر موضوعات کے اوپر گھنٹوں بیٹھ کے سوچتا ہوں، لکھتا ہوں، چیزیں محسوس کرتا ہوں۔ صحیح۔ تو میں یہی آپ نے خود کب سے لکھنا شروع کیا ہے؟ میں باقاعدگی سے میں کوئی شاعری نہیں کرتا ہوں، لیکن چند ایک اشعار بس الہام ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں نے اپنی زندگی کا پہلا شعر 13 برس میں کہا تھا۔ 13 برس میں؟ جی ٹھیک، تو کون سا شعر تھا وہ جو 13 برس میں آپ کو الہام ہوا؟ شعر کچھ یوں ہے کہ بچپن کی زندگی میں بہت لطف تھا، مگر 13 برس کے بعد مجھے عشق کھا گیا۔ کیا کہنے، کیا کہنے، بہت اعلیٰ۔ تو شاعری کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ شاعری جو ہمارے جو شہرا حضرات اس وقت دیکھ رہے ہوں گے، جو آپ کو سن رہے ہوں گے، ان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جو ہمارے لوکل جی بی کے جو شاعر سے ان کی اگر میں بات کروں، جیسے بڑے بڑے نام ہیں، احسان شاہ صاحب ہیں، بالکل، اس کے بعد حبیب الرحمن مشتاق ہیں، ان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ان کی شاعری ہمارے جی بی کے لوکل اور شنا شاعری کی اگر ہم بات کریں تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں بنیادی طور پر یہی کہوں گا کہ شاعری اب گلگت بلا شبہ گلگت بلتستان کی سرزمین ادبی اعتبار سے نہایت زرخیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیونکہ میں شہروں میں نے دیکھا ہے تو شاعری جو ہے نا گلگت کے جتنے بھی شعراء حضرات ہیں ان کی شاعری مطلب شہر کے شعراء حضرات سے مختلف ہے، اور سمجھنے میں کافی مشکلات درپیش ہوتی ہیں، اور شاعری کی بے حد جو ہے نا سماج میں شاعری کی ضرورت ہے۔ اب میں خود مطلب دیگر بڑے ہمارے جو استاد ہیں جن کے آپ نے ابھی نام لیا ہے، لطیف رنجش ہیں، احسان شاہ ہیں، اپنا ساتھ ساتھ رضا تابش ہیں، میں ان سے بڑا جو ہے نا متاثر ہوتا ہوں ان کی شاعری دیکھ کے۔ شروع میں ایسا ہی تھا کیونکہ مجھے لگتا تھا، اور مجھے میرے اوپر تنقید بھی ہوتی تھی کہ آپ یہ کیا کر رہے ہو، تم شعر پڑھتے ہو، گلیوں میں یہ کر رہے ہو، اور سب سے گندی برائی ہمارے سماج کی مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاعر کو لوگ پاگل سمجھتے ہیں، یہ بہت مطلب ناقابل قبول بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ شاعر بہت بڑی، آپ ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاعر بہت حساس طبیعت کا ہوتا ہے، اور شاعر کوئی عام بندہ نہیں ہوتا، صحیح بات، اور کوئی عام بندہ شاعر بن نہیں سکتا، اور شاعر کو سمجھنا بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ جو جس کی جتنی سوچ ہوتی ہے وہ اتنا ہی سوچے گا، اس حساب سے کامنٹ کرے گا۔ تو درد کے حوالے سے کوئی شعر اگر آپ سنانا چاہیں؟ درد نثر کے اوپر اگر زیادہ بات کی جائے تو اس حساب سے جو بہتر رہے، تو میں اکثر کرب و زوار کی جو ہے نا ہمیشہ بات ہوتی ہے، تو اب ایک ہر قسم کے درد ہیں۔ اب درد کو میں خود جس نگاہ سے دیکھتا ہوں وہ اس طرح کا ہے کہ میں نے ایک نثر کہا تھا جس کے اوپر لطیف رنجش استاد ہیں، انہوں نے جو ہے نا کافی تعریف بھی کی، انہوں نے کہا کہ بہت مطلب آپ نے بڑی بات کہی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ میں جینا چاہتا ہوں، اس مشکل ترین زندگی سے جنگ لڑ رہا ہوں، لیکن نہ جانے کون اور کیوں روز رات گئے میرے سرانے آ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرتا رہتا ہے۔ تو اب سورہ یاسین کا جو ہے نا کہ تلاوت کیوں کی جاتی ہے، یہ بھی ایک سوال ہے، کیونکہ جب ایک آدمی شدید بیمار ہوتا ہے تو اس کی جو ہے نا یا تو وہ حیات کی طرف لوٹتا ہے یا تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ اگر انتہائی مطلب اس کی حالت غیر ہے تو اس کے سرانے سورہ یاسین کی تلاوت اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ اس کی جان بآسانی نکل جائے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ بہت بڑا کرب ہے، درد ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اکثر دیکھا بھی ہے، کیونکہ حساس ہوتے ہیں تو پھر آپ ہر حوالے سے ہر کیفیت و جذبات کو جو ہے نا دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، ویسا ہی ہے۔ خود کی لکھی کوئی شاعری اگر آپ سنائیں تو؟ میں غزل میں نے آج تک نہیں کہی ہے، بہرحال میں شعر کہتا ہوں، اور لوگ کہتے ہیں کہ میں ایک شاعر ہوں، جبکہ لوگ کہتے ہیں مگر میں تو نہیں کہتا ہوں، لیکن چند ایک شعر ہیں جو کہ میں آپ کو سناؤں گا کہ حسن والے بھی پلٹ آئے ہیں کشکول لیے، عشق اوقات دکھاتا ہے تو حد کرتا ہے۔ کیا کہنا! اور ساتھ ساتھ ایک اور شعر کی تم ہو باغات میں اڑتی ہوئی تتلی کی مثال، میں وہ بچہ جو تعاقب میں لگا رہتا ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے! جی، جون نے جب شاعری شروع کی
اس کی کوئی شروعات کی جو کوئی غزل کوئی نظم آپ کو اگر یاد ہو؟ جی جی ضرور. ان کا اب دیکھیں آپ جون کتنی بڑی شخصیت ہے. 8 سال کی عمر میں جون صاحب نے پہلا شعر کہا ہے. اور وہ آپ کو یاد ہے؟ بالکل یاد ہے. سنائیے پلیز. ان کا شعر کچھ یوں ہے کہ چاہ میں اس کے تماچے کھائے ہیں، دیکھ لو سرخی میرے رخسار کی. کیا کہنے. اب اتنی نوموری میں انہوں نے شاعری شروع کی ہے تو آپ دیکھیں وہ کتنے بڑے شاعر ہو سکتے ہیں. صحیح. جون ہے کون؟ کیا ہے جون؟ بہت ساروں سے یہ سوال پوچھا، کہتے ہیں کہ جون کو سمجھنا بہت مشکل ہے اور آج تک جون کو کوئی سمجھ نہیں پایا. تو آپ کی نظر میں کیا ہے جون کو؟ ذرا تھوڑا سا آپ ڈیفائن کریں نا. بقول جون خود کہتے ہیں کہ میں نہیں ہوں. جون نے وجود کی نفی کی ہے. وہ کہتا ہے کہ تو میرے بعد رکھے گا مجھے یاد، میں اپنے بعد ایک لمحہ نہ چاہوں. یعنی کہتا ہے جب میں مر جاؤں گا تو میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھ سے محبت کریں. جب میں حیات ہوں، مطلب سماج میں ہوں، لوگوں کے سامنے ہوں، تو میری جو ہے نا عزت کی جائے، مجھے سراہا جائے. یہ تمام چیزیں ہیں. یعنی جون کہتا ہے کہ انسان حالت سفر میں ہے. ہر انسان نے مرنا ہے. جب دنیا فانی ہے تو جون اس اعتبار سے کہتا ہے کہ جب انسان فانی ہے، انسان کا کوئی وجود نہیں ہے، آج نہیں تو کل انسان نے جو ہے نا سفر کرنا ہے. صحیح. تو انسان نہیں ہے، یعنی میں نہیں ہوں. جون یہ کہتا ہے. یہ تو جون کہتا ہے کہ وہ نہیں ہے. جی. آپ کیا کہتے ہیں کہ جون کیا ہے؟ جون کیا نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو جون میرے نزدیک جون بہت کچھ ہیں. کیا ہے؟ مثلا جون میرے لیے میرا مستقبل ہے. کیونکہ جون صاحب کے کہے کے مطابق دیکھیں ہر طبیعت کا انسان جو ہے نا مختلف مراحل سے گزرتا ہے. میں نے محرومیاں محسوس کی ہیں، میں نے کمی کو شدت سے محسوس کیا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر یہ کیفیت جون صاحب کی بھی تھی، کیونکہ جون کا نام سننے کے بعد میں نے پھر جون کو بغور پڑھا تو مجھے پھر محسوس ہوا کہ جون یعنی سب کچھ ہیں. جون میرے ساتھی ہیں، میرے مطلب مرتے دم تک وہ میرے ساتھ رہیں گے. جون صاحب سے میں نے اتنا کچھ سیکھا ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے اندر مطلب آپ دیگر موضوعات کے اوپر زیادہ بات کرتے ہیں، آپ کے پاس نالج بھی زیادہ ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اگر میں کچھ ہوں، اگر میرے اندر کوئی خاص بات ہے تو وہ جون ہے. میں یہ کہتا ہوں. جی. جون نے معاشرے کی کس طرح عکاسی کی ہے؟ جون نے کیا سمجھتا تھا جون ہمارے معاشرے کو؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں نا. جون صاحب 15 برس ایک کمرے میں قید رہے ہیں. جون اپنے گھر کے صحن تک نہیں آتے تھے. ٹھیک ہے. ہاں. جون کو مجبور کیا گیا کہ جون صاحب کوئی مشاعرہ پڑھے ہیں کہ 15 سال بعد قاسم ان کا ایک دوست تھا، انہوں نے ان کو جو ہے نا بمشکل ان کو کہا کہ آپ آ جائیں مشاعرے پڑھیں. یعنی جون سماج کے اب دیکھیں ایک آدمی ہے، حساس ہے، چیزوں کو شدت سے محسوس کرتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں مثلاً اگر میں جس طبیعت کا ہوں وہ لوگ اگر سماج میں نہیں ہیں تو میں سماج کے باہر کیوں آؤں، سماج میں کیوں آؤں؟ سماج میں میرا کوئی کام نہیں ہے. تو جون جس طبیعت کے مالک تھے، اور دیکھیں خود اللہ کی قدرت ہے، خالق ہمیشہ ایک چیز 2 بار نہیں بناتا ہے. جون ایک ہی تھا. مثلاً میں ایک ہی ہوں، آپ ہیں، آپ ایک ہی ہیں. تو جون یہ چاہتے تھے کہ سارا سماج اس کی طبیعت کے مطابق ہو. وہ خود ایک مشاعرے میں کہتا ہے کہ میں تمام معیاروں کو توڑ دینا چاہتا تھا لیکن میں ہار گیا. تو یہ ہے کہ مطلب یہ راز نہیں بھول سکتا ہے. جون کہتا ہے کہ بھٹکتا پھر رہا ہوں جستجو بن، سراپا آرزو ہوں آرزو بن. اب یہ ایک بڑا سوال ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جون وہ فقط صحن تک ہی آتی ہے، میں بھی اب گھر سے کم نکلتا ہوں. اب دیکھیں نا، وہ فقط صحن تک ہی آتی ہے، میں بھی اب گھر سے کم نکلتا ہوں. تو اس کی کیا کہنا. بالکل اس اعتبار سے. تو پردیس کے حوالے سے کوئی شاعری لکھنے کی کبھی آپ نے کوشش کی ہے؟ آپ کیونکہ چونکہ آپ پردیس میں رہتے ہیں، لاہور میں، آپ شہر لاہور میں آپ رہتے ہیں، تو اس حوالے سے کبھی کچھ لکھنے کا؟ میں نے اکثر کوشش، دیکھیں میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، میرے مطلب جتنے بھی سینئر شعراء حضرات ہیں وہ پھر کہتے ہیں کہ آپ یہ بات غلط کر رہے ہو. کوئی بھی چیز فطری طور پہ نہ ہونا تو اس کے اوپر کام کرنا میرے خیال میں ضروری نہیں سمجھتا ہوں. شاعری الہام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. شاعری الہامی طور پہ آپ کے اوپر آتی ہے. آپ جس کیفیت میں ہیں اس طرز کی آپ کے اوپر شاعری اترتی ہے. تو اب اس طرز یا اس کیفیت میں نہیں ہوں تو پھر اس کے اوپر شعر نہیں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب حساسیت آپ یہاں رہیں، شہر میں رہیں، وہ تو آپ کے اوپر مسلط ہی ہے. لیکن میرا ایک دوست ہے حیدر بھائی، حیدر عباس، بڑے شاعر ہیں.
بیٹوں کو روزگار کا غم شہر لے گیا, مائیں ضعیف ہو گئی گاؤں میں بیٹھ کر. تو اس طرح سے جی. تو پردیس کے حوالے سے آپ, میں نے کہا تھا کہ کچھ لکھنے کی کوشش کی تھی آپ نے؟ نہیں پردیس کے اوپر ابھی, کیونکہ میں زیادہ دیر نہیں رہا ہوں, ابھی کچھ مہینے ہو رہے ہیں, تو دیکھیں گے. شہر لاہور کے حوالے سے آپ کوئی شاعری سنا رہے تھے ہمیں, جی اوفیر, تو اگر وہ ہمارے ناظرین کو سنائیں تو. ضرور. شعر کچھ یوں ہے کہ کہتا ہے کہ یہ دنیا چاند پر پہنچی ہوئی ہے, مجھے لاہور جانے کی پڑی ہے, اور تیرے مہمان واپس جا رہے ہیں, تجھے مہمان خانے کی پڑی ہے. اور ساتھ ساتھ ایک اور شعر ہے مجھے بڑا پسند ہے کہ ساری دنیا کا سفر ریل میں کاٹوں گا, مگر شہر لاہور جہاں آیا اتر جاؤں گا. کیا کہنے. کوئی اور شاعری اپنی پسند کی, تمام سننے والی سماعتوں کی نظر, دیکھنے والی آنکھوں کی نظر. ضرور. جون صاحب کی ایک غزل سناتے ہیں جی. تمہارا ہجر منا لوں اگر اجازت ہو, میں دل کسی سے لگا لوں اگر اجازت ہو, جنوں وہی ہے وہی میں مگر ہے شہر نیا, یہاں بھی شور مچا لوں اگر اجازت ہو. تو کیا کہنے. تو اس کے علاوہ آپ آزاد نظمیں بھی پڑھتے ہیں اور غزلیں بھی آپ پڑھتے ہیں. شوق زیادہ کس چیز میں آپ کا, نظموں میں یا غزلوں میں؟ میرا زیادہ شوق نثر پہ ہے, میں نثر کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں. جی. کیا بات ہے, چلے اچھی بات ہے. جو ہمارے جتنے بھی دوست ہمارے, جو نیو ٹیلنٹ جس کو ہم کہیں, یا وہ دوست جنہوں نے ابھی شاعری کی دنیا میں قدم رکھا ہے, جن کے پاس قلم کی طاقت آ چکی ہے, رب کائنات نے قلم کی طاقت سے نوازا ہے, لکھنا شروع کیا ہے, ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ میرا یہی کس چیز کی عکاسی کرے, کس چیز پر غور کرے؟ میرا یہی پیغام ہے. دیکھیں, میں نے اپنے جذبات آپ کو بتایا کہ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ میں شعر شناس ہوں, شعر کے اوپر میں نے ابھی چونکہ تھوڑا سا عرصہ ہی ابھی ہوا ہے کہ میں ابھی باقاعدگی سے شعر کہنے لگا ہوں, تو لوگ پاگل سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ لکھنے والے شخص کا جو ہے نا, ضروری ہے کہ وہ تنقید برداشت کرے. ایک شعر ہے نا کہ نقطہ چین شوق سے دن رات میرے ایپ نکال, کیونکہ جب ایپ نکل جائے ہنر بچتا ہے. جس شخص کے اوپر تنقید نہ ہو وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ جی. لکھنے کا جن کو لگتا ہے جن کے اندر کوئی لکھاری موجود ہے, ان کو بغور لکھنا چاہیے, پڑھنا چاہیے, اور ضروری بھی ہے, کیونکہ ایک عام آدمی جو حساس ہو وہی سماج کا جو ہے نا سب سے روشن چہرہ ہوتا ہے, اور لکھنے والے لوگ ہی سماج کو جو ہے نا کچھ دے سکتے ہیں. جی. تو ضروری ہے کہ وہ مطلب جب تک دنیا قائم ہے تب تک لکھتے رہیں, ضروری ہے. صحیح. چلے, بہت شکریہ آپ کا عباس صاحب, آپ نے اپنی مصروفیات سے وقت نکالا اور ہمارے پاس آئے. تھینک یو سو مچ. آئی بیکس میڈیا نیٹ ورک کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرنا بہت چاہیے. بہت شکریہ. جی, تو دوستو ہمارے ساتھ موجود تھے عباس. بہت ہی اچھا لکھتے ہیں اور شاعری سے بہت شغف ہے, شعر بہت اچھا کہتے ہیں, اور جون صاحب کے یہ بہت بڑے فین ہیں. بہت اچھا لکھتے ہیں اور شعر کہنے کا جو ان کا انداز ہے بہت اچھا ہے. آخر میں انہوں نے پیغام بھی بہت اچھا دیا. امید کرتے ہیں کہ اپنی گیم آپ تمام کو پسند آیا ہوگا. اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے پسند آیا ہے تو, اور کمنٹ باکس میں اپنی ویلیوبل سجیشنز اور فیڈ بیک سے ضرور نوازیے تاکہ ہم اپنے گیم کو مزید بہتر سے بہتر کر سکیں. اپنا خیال رکھیں. دعا کے لیے جب بھی ہاتھ بلند کریں گے فرحان اور فرحان کے پیاروں کو یاد رکھیں, اور آئی بیکس میڈیا نیٹ ورک کی پوری ٹیم کو یاد رکھیں. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.